اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاقت کا بہت زیادہ بھرپور استعمال کر کے مقبوضہ کشمیر پر، جو کہ پہلے ہی مقبوضہ تھا، اب اسے ایک قید خانہ یا زندہ بنا دیا گیا ہے۔ کیسے؟ طاقت کا استعمال کر کے۔ اب یہ جو طاقت ہے، یہ بڑا ایک مبہم سا لفظ ہے۔ اس کا مفہوم صرف کسی کام پر مکمل کنٹرول یا قدرت حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا طاقت خوف پیدا کرتی ہے۔ اس کا اصل کام ہے طاقت کا، یہ خوف پیدا کرے۔ اور اگر خوف زدہ انسان بے خوف ہو جائے، جیسا کہ کشمیر میں پہلے بھی ہوا اور اب مزید ہونے جا رہا ہے، تو طاقت صرف خوف کی حدود میں چونکہ کام کرتی ہے، اور اگر خوف ہی ختم ہو جائے تو پھر یہ طاقت بیکار ہو جاتی ہے۔ گھروں میں بھی کہتے ہیں نا کہ بچے پر زیادہ سختی نہ کرو، زیادہ مت ڈراؤ، اس کے دل سے خوف نکل جائے گا۔ گویا ہم جس سے خوف زدہ ہوں صرف اسے طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن ایک طاقتور جس کو خوف زدہ کرتا ہے، اصل میں وہ اسی سے ڈرتا بھی ہے، اسی سے خوف کھاتا ہے۔ بچے ماں باپ کو جب چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اکثر ماں باپ ان بچوں سے خوف زدہ نظر آتے ہیں۔ یعنی طاقت اور خوف یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ دولت ہوگی تو طاقت ملے گی۔ بہت سارے کام زندگی میں جو کرتے ہیں وہ ہم طاقت کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ طاقت کا نشہ سب نشوں سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ دولت، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ طاقت کے لیے کماتے ہیں، دولت زیادہ ہوگی تو 10 لوگ جھک کے سلام کریں گے، بڑی گاڑیاں ہوں گی، بڑے گھر ہوں گے۔ علم حاصل کرتے ہیں، علم بھی طاقت ہے۔ اقتدار حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ اقتدار حکومت میں ہو یا کسی ادارے میں ہو، کسی بڑی پوسٹ پہ ہم چلے جائیں، کیوں؟ طاقت کے لیے۔ کوئی اپنے چہرے کو حسین بناتا ہے، حسین کرتا ہے، تاکہ اس کی طاقت سے دوسروں کو غلام بنانے کی اس کی آرزو پوری ہو جائے، کیونکہ بہرحال حسن بھی ایک طاقت ہے، اور ایسی طاقت جس نے تاریخ میں بڑی بڑی سلطنتیں گرا دی۔ لیکن یہی طاقت پھر انسان کی غور کریں تو سب سے بڑی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس طاقت کا تمام دائرہ ہی چونکہ خوف کے گرد گھومتا ہے، اور اگر طاقت کا استعمال ایک حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ اطاعت کے بجائے بغاوت کو جنم دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح زیادہ کھانے سے، زیادہ خوراک کی زیادتی جو ہے وہ بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے، گھر ہو یا معاشرہ یا ملک۔ طاقت اور خوف کا توازن ہی اصل میں معاشروں کو، گھروں کو، خاندانوں کو، گاؤں کو، شہروں کو، ملکوں کو چلاتا ہے۔ جیسا کہ استاد کا ڈر، پولیس کا خوف۔ لیکن جہاں پر جس جگہ مجرم اور معصوم کی تفریق ختم ہو جائے تو پھر طاقت اس کا مفہوم بھی دم توڑ دیتا ہے۔ طاقت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال اور اظہار ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ والدین ہوں، اساتذہ یا حکمراں، ان کا صرف اتنا کہنا یا احساس دلانا ہی کافی ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے بڑے ہیں۔ اگر ماتحتوں میں مرتبے کی عزت اور توقیر کا شعور ختم ہو جائے اور بار بار یہ جملے ادا کیے جائیں تو پھر وہ اپنی وقت کھو دیتے ہیں، بے ایمانی ہو جاتی ہے، اور پھر ایک مدت کے بعد طاقت کا استعمال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ریاستیں فوج رکھتی ہیں اور وہ اس کی طاقت سے ہی پھر اپنی دشمنوں کو ڈراتی ہیں۔ گویا فوجیں ہی قوموں کی آزادی کی ضامن اور اسلحہ، ایک طرح سے دیکھا جائے تو دنیا میں امن کا تحفظ ہی شاید اسلحے کی وجہ سے۔ قبائل ہوں، ملک ہوں، گاؤں ہوں، ریاستیں ہوں، وہ ایک دوسرے کا اسلحہ، ان کے پاس کتنی تلواریں ہیں، کتنے پستول ہیں، کتنے میزائل ہیں، کتنے نیوکلیئر ویپنز ہیں،
انہیں دیکھ کر ہی خون خرابے سے دور رہتی ہیں. اور کیا بدقسمتی کہ آج کی یہ آزاد دنیا ہی صرف جنگی تیاریوں اور خوف سے امن قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یعنی مکالمہ اور دلائل اب آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، گھروں میں، محلوں میں اور ریاستوں کے مابین بھی. لیکن اس اسلحے اور بھرپور طاقت کا نتیجہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ کیا نکل رہا ہے وہ دیکھیے. وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ طاقت خوف پیدا کرتی ہے، اب خوف ہی ختم ہو رہا ہے. کیونکہ ہر طاقتور شخص کسی بھی انداز میں، چاہے وہ طاقت رکھتا ہو، علم کی طاقت، دولت کی، اقتدار کی، اس کے اوپر ایک اور طاقت مسلسل غیر محسوس انداز میں وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. بڑی طاقت جسے ہم بھول جاتے ہیں. ہر عروج کو زوال، ہر طاقتور کے لیے کمزوری اور ہر خوف زدہ کرنے والا شخص یا حکمراں وہ زندگی میں یا تاریخ کے ایک مرحلے پہ آپ کو خود خوف کا شکار ہوتا نظر آتا ہے. کیونکہ سانس کا جو کلہاڑا ہے وہ وقت اور زندگی کے درخت کو ہر لمحہ کاٹتا جاتا ہے. طاقت غرور پیدا کرتی ہے اور خوف نفرت. اور یہ دونوں چیزیں ایک حد سے بڑھ جائیں تو پھر بغاوت، اور بغاوت پھر طاقت کو ختم کرتی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے. تو پھر اصل طاقت کیا ہے؟ اصل طاقت شاید صرف دلوں پہ حکومت ہے. محبت کرنے والوں کا احترام کچھ اور ہی ہوا کرتا ہے. احسان کرنے والوں کی عزت میں کوئی خوف نہیں ہوتا. اس طاقت سے قبریں بھی منور رہتی ہیں. کشمیر کو محبت اور عزت نہیں دی گئی، صرف خوف دیا گیا. طاقت سے انہیں احترام سے دور رکھا گیا. تبھی وہاں آج دھواں اٹھ رہا ہے، خون بہ رہا ہے. طاقت کا زیادہ استعمال، یعنی پہلے بات کی، خوف کو ختم اور اطاعت کو بغاوت میں بدلتا ہے. اور یہی قدرت کا اصول ہے. اور نتیجہ کیا نکلا کہ تمام خطہ ایک آتش فشاں کے دہانے پہ کھڑا یہ سوچ رہا ہے کہ کیا کوئی پوری تہذیب ہی تو نہیں اس علاقے میں اپنا دور پورا کر چکی. انتہا پسند پوچھ رہے ہیں کہ یہ کمزور لوگ سامنے، ہمارے پاس تو اسلحے تلواریں ہیں، یہ کمزور آخر سانس کیوں لے رہے ہیں، زندہ کیوں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے رب العالمین، آپ نے چھپکلی کیوں پیدا کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، ابھی چھپکلی بھی پوچھ رہی تھی کہ اے میرے رب، تو نے آخر موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ ہم پہ رحم فرمائے. چند اشعار کے ساتھ یہ گفتگو ختم کرتا ہوں کہ یہ ہم زمین پہ چل کر روا روی میں گرے. یہ ہم زمین پر چل کر روا روی میں گرے، یہ آپ اتنی بلندی سے کس خوشی میں گرے؟ شکست پا بھی ہم، اندھے بھی ہم، گرے بھی تو کیا، نظر بھی جنہیں ناز تھا وہ روشنی میں گرے. ہوا کے زور پہ اڑتے تھے آسمانوں میں، ہوا کے زور پہ اڑتے تھے آسمانوں میں، ہوا کے رکتے ہی ردی کی ٹوکری میں گرے. تمام کوچہ و بازار گھوم گھام آئے، تمام کوچہ و بازار گھوم گھام آئے، گرے جو آ کے تو ہم اپنی ہی گلی میں گرے. ہماری منطق الگ ہے، ہماری سوچ الگ، ہماری منطق الگ ہے، ہماری سوچ الگ، کہ ہم ندی میں سمندر کی دوستی میں گرے اور چھپا چھپا کے جو اس سے رکھے تھے چند آنسو، چھپا چھپا کے اس سے جو رکھے تھے چند آنسو، وہ اس کے سامنے آخر ہنسی ہنسی میں گرے. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.